کی قوت تھی، ان کی شجاعت اور ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ بہرحال دشمن نامراد ہو کر وہاں سے بھاگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے۔ اب یہ لوگ جو ہے جب یہ ہے ان کو شکست ہو گئی ہے، اب ان کے دلوں کے اندر انتقام کا جوش ہے۔ اب ان میں سے بعض قبیلے کے ہیں، انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر جا کر جو مسلمان موجود تھے جا کر ان کو پکڑ کر اس کو سیدھا کر دیا ہے، ان کو قتل کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان ظالموں نے جا کر مسلمانوں کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ جتنے کافروں نے ہمارے مسلمانوں کو مارا ہے، جب تک میں اتنے کافروں کو قتل نہ کر دوں بلکہ اس سے ڈبل کافروں کو قتل نہیں کروں گا، اس وقت تک چین اور آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی۔ بہرحال دشمن اپنی تیاری کے اندر ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی قوت کے ساتھ پھر اسلام پر حملہ کرنے کے ارادے کر رہا ہے۔ ادھر لشکر اسامہ رومیوں کے خلاف برسرے جو ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسامہ کو فتح عطا فرمائی۔ 2 مہینے 3 دن کے بعد لشکر اسامہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر کے واپس مدینہ منورہ آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا اور فرمایا تم مدینہ میں آرام کرو، اور حضرت اسامہ کے ساتھ جو لشکر موجود تھا اس کو بھی کہا تم بھی آرام کرو، کافی لمبا سفر کر کے آئے ہو، تم بھی آرام کرو اور یہاں پر سکون سے ٹھہرو تاکہ تمہاری سواریاں بھی آرام کر کے تمہاری تھکاوٹ بھی اتر جائے، سواریوں کی تھکاوٹ بھی اتر جائے۔ حضرت اسامہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا اور خود چھوٹا سا لشکر لے کر جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کے خلاف جہاد کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے۔ صحابہ نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سماجت کی، بڑی قسمیں دی کہ آپ خود مشقت جہاد برداشت نہ کریں، آپ ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دے، ہم جائیں گے جہاد کے لیے، آپ مدینہ منورہ میں رہیں، آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کمان کریں اور قیادت کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہیں سنی، فرمایا میں خود جاؤں گا اور اس نیت اور ارادے سے جاؤں گا تاکہ مجھے جہاد کرتے ہوئے تمہارے اندر بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہو، مجھے دیکھ کر تمہارے اندر بھی قوت پیدا ہو۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کو لے کر جن قبیلوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کا جا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کر لیا ہے۔ ان کو پتہ چلا مسلمانوں نے آ کر ہمارا محاصرہ کر لیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا روب طاری کر دیا۔ ان لوگوں نے جلدی کے اندر جو کچھ بھی ہوا اپنے بیوی بچوں کو لیا اور وہاں سے جو ہے وہاں سے ہجرت کر لی، وہاں سے ترک وطن کر کے طلحہ اسدی کے پاس وہ بزاخہ علاقہ تھا، اس کا نام تھا بزاخہ، وہاں پر جا کر اس کے ساتھ مل گئے۔ مسلمانوں کو یہاں سے بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ مسلمان مال غنیمت لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا مسلمانوں کی تھکاوٹ اتر چکی ہے، مسلمان تازہ دم ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو پھر اکٹھا کیا، سارے لشکر کے 11 حصے کیے اور 11 حصے کر کے ان کے 11 امیر مقرر کیے اور 11 جھنڈے تیار کیے۔ ہر امیر کا جھنڈا الگ تھا۔ بہرحال پہلا جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جاؤ طلحہ کا کام تمام کرو، طلحہ کے خلاف جا کے جہاد کرو۔ اور دوسرا جھنڈا حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، انہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے روانہ کیا اور باقی اسی طرح کے
باقی لشکر چھوٹے چھوٹے تیار کیے اور ان کو مختلف علاقوں میں وہاں پر مختلف مہموں میں جو ہے ان کو روانہ کیا. تو سب سے پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور جا کر کہا تم تو ریاستی کے خلاف جہاد کرو، لیکن جہاد کا آغاز قبیلہ بنی طے سے کرنا. یہ قبیلہ بنی طے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ قبیلہ بنی طے عرب کا مشہور آدمی ہے حاتم